حضور یہ ارشاد فرمائے کہ آپ تو ماشاءاللہ عرصہ دراز تک دسترخوان پر بیٹھ کر سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، تو یہ اب آپ ٹیبل کرسی پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی کرسی پر ہی پڑھتا ہوں. مفتی صاحب سے مشورہ کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا تو یہ کہ زمین پر لیٹ نہیں پاتا، درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات. 10 روپے عیدی اور مدینے کا اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے موئے مبارک. ارے واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. عبداللہ بھائی بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے، اور آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بال امیر سنت کے بال تحفے میں دیے جائیں گے، موئے عطار. مختصراً میں دین تصوف کے ہاف 24 نمبر یعنی کہ 12 ریفرنسز، کیونکہ 12 کا عدد تو میرے لیے بھی قابل احترام ہے 12 ربیع الاول کی نسبت سے. یہ کہتے تھے 24 جو ہے نا وہ گدھ کے حروف ابجد ہیں. گدھ گوشت خور ہے اور وہابی کے بھی حروف ابجد 24 ہے. وہابی ایمان خور ہے، تو آدھے وہابی یہ بھی ہیں، گستاخ یہ بھی ہیں. تو آدھے 24 نمبر حوالے میں پیش کرنے لگا ہوں. پہلا ریفرنس دین اسلام میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے مبارک بال تبرکن تقسیم کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور نبی علیہ السلام نے خود کروائے. اور بخاری میں تو یہاں تک آیا کہ ہماری جو ماں تھی ام سلمہ، وہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ان کے پاس تھے، وہ پانی میں گھول کر دیتی تھی، لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. یہ ہے دین اسلام. اور دین تصوف میں باپا جانی کے موئے عطار تقسیم کیے جاتے ہیں. دیکھ لیا جائے ویڈیو. یہ فرق ہے دین تصوف میں، چشتی رسول اللہ پارٹی میں اور دین اسلام میں. موئے عطار، موئے عطار نہیں، موئے عطار. موئے موئے ہو گئی ہے. دادا صاحب کی گھوڑی. دیکھا پچھلے دنوں ان کے گھٹنے جواب دے گئے تو کرسی پہ بیٹھ کے وہ نا کھانا کھا رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ ریکارڈنگ انہوں نے پری پلان کی ہے کیونکہ کالر مائک لگا ہوا ہے دونوں کو. وہ ابھی بطاری صاحب کہتے ہیں کہ باپا آپ تو پہلے زمین پہ بیٹھ کے سنت کے مطابق کھاتے تھے. اس کے آگے بھی ویسے کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے تو فضان سنت میں لکھا تھا کہ کرسی میز پہ بیٹھ کر کھانا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. ہاں، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز نے بتایا تھا اور میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا ہے. تو مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھا لیں. مفتی صاحب سے کیوں مشورہ کیا؟ اور اگر کر ہی لیا تھا تو مفتی صاحب نے ڈاکٹر کے مشورے کو انڈورس کیا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. مفتی صاحب کو تو چاہیے تھا کہ آپ کو بتاتے کہ آپ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. ہاں، یہی سکھایا نا انہوں نے ہمیں. مفتی صاحب نے ڈاکٹر کا مشورہ مان لیا اور اپنے باپا جانی کا مشورہ نہیں مانا. دیکھ لیں، خود انہیں دردیں ہوتی ہیں تو ڈاکٹروں سے مشورے کرتے ہیں اور آپ کو مزاروں میں بھیجتے ہیں. آپ کا پیشاب بند ہو تو آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیجتے ہیں. اپنا پیشاب بند ہو تو آغا خان سے شفا انٹرنیشنل سے علاج کرواتے ہیں. لو سامو. تو باپا جانی بھی دادا صاحب کی گھوڑی پڑھ لیتے نا. اور آج کل انہوں نے ایک اور چیز مشہور کی ہے کہ جی جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اندھوں کو اللہ کے اذن سے آنکھیں دی تھی، باپا جانی نے بھی یہ کرامت اپنی جوانی کی عمر میں دکھائی ہوئی ہے. تو آج کل تو پھر مزید ان کی کرامتیں بڑھ چکی ہوں گی نا. تو سب سے پہلے تو جو انہوں نے اپنا وہ پوتا بٹھایا ہوا ہے معاویہ، جس کا نام رکھا ہے انہوں نے، جس کو اتنی موٹی اینکیں لگی ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے نا. بلکہ سب سے پہلے تو اپنی آنکھوں پہ پھیرے نا. خود بھی اینک لگائی ہوئی ہے باپا جانی نے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور لوگ پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ ہے دین تصوف بامقابلہ دین اسلام. ریفرنس نمبر 2 دین اسلام میں ہے انہو علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں بھی چھپے ہوئے رازوں کا جاننے والا ہے. اور دین تصوف میں پتہ کیا ہے؟ اعلی حضرت نے ملفوظات کے اندر جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری مفتی اعظم ہند
जिनकी वो नात है, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, उसमें तसव्वुर शेख का तरीका लिखा है, जो मैं आज वीडियो में पहली दफा बयान करने लगा हूं। उनसे पूछा गया ये तसव्वुर शेख क्या होता है, दीन तसव्वुफ। वो कहते हैं ना पहले फनाफी शेख होता है, फिर फनाफी रसूल, फिर फनाफिल्ला। हालांकि पूरी जिंदगी फनाफी शेख ही रहते हैं, क्योंकि फनाफी शेख वाले को फनाफी रसूल कभी भी नहीं मिलेगा। दीन तो स्टार्ट ही रसूलुल्लाह से होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबे नहीं होते। हां, वो बाबे जो रसूलुल्लाह के वफादार हैं, यानी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, वो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बताते हैं, अपनी नहीं। इनके बाबे गद्दार हैं, वो अपनी तालीमात बताते हैं। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों को नहीं मानते। तो वो कहते हैं तसव्वुर शेख ये है कि आप ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अनवार है ना, वो पहले नबी इस्लाम के कल्बे अतर पर नाजिल हो रहे हैं, और वहां से छलक कर आपके पीर के दिल पर, और वहां से आप तक। और यहां पे उन्होंने खत्म नहीं किया, उन्होंने कहा हत्ता कि जब आप नमाज भी पढ़ रहे हो ना, ये तसव्वुर आपसे दूर नहीं होना चाहिए, यानी पीर का तसव्वुर आपने नमाज में भी करना है। और इससे अगली बात जो इनको बुरी लगेगी वो ये उन्होंने कही कि तसव्वुर शेख उन्होंने बताया कि किस लेवल तक आपने मानना है। वो कहते हैं एक पीर साहब थे, उनका एक मुरीद था, उसकी 2 बीवियां थी। उसने एक बीवी के साथ रात को इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया, एक के साथ नहीं किया। तो पीर साहब ने उनको सुबह बुलाकर पूछा कि तूने दूसरी बीवी के साथ नाइंसाफी क्यों की, यानी इतना ख्याल रखा होता है पीरों ने। आप सोच रहे होंगे पीर साहब को किसने पता चला, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। हाँ, उनका यह अकीदा अपने पीरों के बारे में दीन तसव्वुफ में। तो मुरीद ने कहा कि हजरत वो दूसरी बीवी सो गई थी। तो पीर साहब ने कहा नहीं, सो नहीं, वो जाग रही थी। हाय 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 हाय। तो मुरीद ने कहा हजरत आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा साथ जो पलंग था उसमें मैं लेटा हुआ था। ना सामो रूहानी तौर पर। ओए बापा जानी, जो तेरे तोहफे ये पैदा हुए ना, बिलाल कादरी और अहमद रजा कादरी तेरे बेटे, जब तू इनके लिए इनकी वालदा मोहतरमा के पास गया था ना, तो जियाउद्दीन मदनी साहब साथ वाली चरपाई पे मौजूद थे। हाँ, आला हज़रत ने कहा है, लो सामो, दीन तसव्वुफ के फॉलोअर्स के लिए ये छक्का है। ये सारे जाके इनकी मां इनसे पूछें, इनकी औलादें इनसे पूछें कि तुम्हारे पीर जो है वो चरपाई पे साथ लेटे होते हैं। ये इनके अकीदे हैं। और तुम्हारे पीर इतने बेशर्म हैं